شادی کے متعلق یہ گفتگو تھی تو کچھ ہمارے احباب نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے اور ایک ہفتہ اس سلسلے میں سب بات کی جائے اور کچھ مزید باتیں اس میں آ جائیں، تو ان کی باتوں کو ہم نے مد نظر رکھا۔ دیکھیے، اسلام میں رسم و رواج حرام نہیں ہے۔ ہر ملک کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، کچھ عادات ہوتے ہیں، کچھ ریت ہوتے ہیں، کچھ مراسم ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمام رسم و رواج کو، تمام رسم و رواج پر خط تنسیق پھیل دیا ہوں یا ان تمام رسم و رواج کو یہ جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ رسم و رواج ہیں جس کو اسلام نے یعنی اس کی اپنے تہذیب، ثقافت، اپنے تمدن اور ان شہروں کا خیال رکھا ہے۔ عموماً دیکھیے، رسمیں بنتی ہیں، رسم و رواج چند چیزوں سے بنتی ہیں۔ ایک تو جذبہ ہوتا ہے، دوسرا عمل ہوتا ہے، تیسرا تکرار۔ ایک جذبہ، اچھا ہی جذبہ ہوتا ہے، اور دوسرے عمل، اس پر عمل کیا جاتا ہے، پھر اس کا تکرار ہوتا ہے، ریپیٹ بار بار اس کو کیا جاتا ہے، تو وہی چیز رسم و رواج بن جاتی ہے، وہی عادات اور اطوار بن جاتے ہیں قوموں کے۔ عادتیں اور رسم و رواج کبھی قوموں کی آب و ہوا کی خاصیت ہوا کرتی ہیں۔ کسی بھی قوم اور ملک کی آب و ہوا کے اعتبار سے رسم و رواج ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ملک کی آب و ہوا ہے، ہر شہر کی اپنا مزاج ہے، اس کی آب و ہوا ہے۔ یا بعض دفعہ رسم و رواج اتفاقاً وجود میں آتے ہیں، وقتاً فوقتاً بقدر یعنی ضرورت، تمدن اور معاشرت کی وجہ سے اتفاقیہ طور پر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی بن جاتی ہیں، رسم و رواج بن جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ رسم و رواج دوسری قوموں کی یعنی اختلاط اور ان سے ملنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ دوسری قوموں سے اختلاط اور ان کی تقلید کی وجہ سے بہت سے رسم و رواج در آتے ہیں معاشرے میں، اور یہ اس میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون سی چیزیں لینے کی ہیں، کون سی چیزیں نہ لینے کی ہیں، کن چیزوں میں ہمارے لیے فائدے ہیں، کن چیزوں میں ہمارے لیے فائدے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ہجرت کر کے آئے، تو مکے کا کاروبار اور تجارت کا سسٹم الگ تھا، یہاں کا الگ تھا۔ یہاں پہلے رقم دی جاتی تھی، پیسہ دیا جاتا تھا، پھر چیز تیار کر کے وقت پر بھیجی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس اہل مدینہ کے تعامل کو پسند کیا اور اسے اپنایا، تو وہاں کا یہ رسم و رواج تھا، شریعت سے ٹکر نہیں کھاتی تھی یہ چیزیں، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ تعبیر نخل کا واقعہ ہے، کھجور کے نر اور مادے کو ملانے کا واقعہ، آپ نے کہا مت کرو، صحیح نہیں ہے، مت کیجیے۔ غلہ کم آیا، کھجوریں کم پیدا ہوئی اور صحیح پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہا۔ تو رسم و رواج کبھی ملکوں کے قوموں کے اختلاف سے بھی وجود میں آتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کون سی چیز، کن چیزوں میں ہمارے لیے خیر ہے اور کن چیزوں میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ انسان بعض دفعہ یعنی رسم و رواج کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ سب رسم و رواج غلط ہے۔ اب شادی میں بھی کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں جو شروع سے آتی ہیں، یعنی خاندان برادری کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ایک لفظ پھینک نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ کہ شادی میں دو فرائض ہیں، ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دو گواہ ہونی چاہیے، مہر کی ادائیگی ہونی چاہیے، یہ گویا نکاح کے فرائض ہیں جس کے بغیر نکاح پائی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ نکاح کی سنتیں ہیں، خطبہ نکاح ہے، چوہرے کی تقسیم ہے، ولیمہ ہے، لیکن کچھ رسم و رواج جو خاندانی طور پر چلی آ رہی ہیں، اس کو ہم اگر اس میں اسراف نہیں ہو رہا ہے، حرام چیزیں نہیں ہیں، اختلاط نہیں ہے، شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس کو ہم ایک لفظ اکھاڑ پھینکیں، یہ اسلام نہیں کرتا۔ یہ بات اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ عبادات میں صرف وہی عبادت کی جائے گی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ البتہ رسم و رواج میں یہ اصول ہے کہ تمام رسم و رواج جائز ہیں، سوائے ان کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے الموسوعہ الفقہیہ یعنی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 216، اس میں ایک اصول بیان ہوا ہے،
الاصل فی اعتبار العادہ ما روی عن ابن مسعود انہ قال، یعنی عادات اور رسم و رواج میں وہ ہے جو ابن مسعود سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. مسلمان جن کو اچھا سمجھے، معاشرہ جنہیں اچھا سمجھے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. شیخ عثیمین سے پوچھا گیا، علامہ ابن عثیمین سے پوچھا گیا، ان کے فتوے کی کتاب ہے یعنی درب علی النور، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ شہروں میں بہت سے دیہاتوں میں دلہا اور دلہن تحفے بانٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں تحفے بانٹتے ہیں، تحائف بانٹتے ہیں، اور رشتہ دار بھی انہیں تحفے اور تحائف دیتے ہیں. کیا اس میں کوئی حرام ہے؟ جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا لا ارى في هذا العمل بأسا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اس میں حرام نہیں سمجھتا. والاصل فی العادات الاباحہ، اصل کیا ہے؟ اباحت. رسم و رواج میں اصل جواز ہے، حرام وہ ہے الا ما دل الشرع على تحریم، مگر ان چیزوں میں جسے بتائیں شریعت یہ حرام ہے تب حرام ہے. نور علی الدرب ان کی فتوے کی کتاب ہے. تو معلوم ہوا ابن عثیمین خود کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کوئٹہ وغیرہ میں رواج ہے، کوئٹہ اور اس طرح کے علاقوں میں رواج ہے کہ دلہا جو ہوتا ہے یا دلہن والے مخصوص تو لنگیاں اور ساڑیاں وغیرہ لیتے ہیں اور وہ خود تقسیم کرتے ہیں شادیوں میں اپنی طرف سے. تو یہ رواج ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے حرام قرار دیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام نے نہیں کہا. اس رسم و رواج کو علماء نے بھی، بڑے بڑے فقہاء نے بھی حرام نہیں قرار دیا کہ یہ سب چیزیں اکھاڑ پھینکنے کی ہیں، جائز نہیں کہا. برصغیر میں چونکہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے آ رہے ہیں، یہاں کی رسم و رواج عموماً مشترک ہیں. اب یہاں دیکھنا پڑے گا ہندوانہ رسم و رواج کیا ہیں. کچھ ہے ہندوستانی رسم و رواج، کچھ ہندوانہ. ہندوستانی چیزیں ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب ہندوانہ ان کی مخصوص چیزیں ہیں، اس میں ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے. ہندوستانی اور ہندوانہ ایک کا تعلق ان کے اپنے مذہب سے ہے اور ایک ہندوستانی تہذیب سے ہے. اب عربوں کی تہذیب ثقافت کیا ہے؟ عربوں کی تہذیب و ثقافت یہ ہے کہ عرب کیا کرتے ہیں، عرب خود یعنی بیویوں پر، دلہن پر کوئی باری نہیں آتا، پورا خرچہ شوہر سنبھال لیتا ہے، ایک پیسہ خرچ دلہن والوں پر نہیں آتا. پوری ان کی اپنی تہذیب ہے، یعنی دلہن پر کوئی بوجھ نہیں لاتے، پورا شوہری اپنی طرف سے سب کچھ چیزیں کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی تہذیب ہے. اب ہمارے یہاں ایسی نہیں، ہندوستانی تہذیب میں یہاں پر مرد اپنے اخراجات سنبھالتا ہے، عورتیں اپنے اخراجات سنبھالتی ہیں، اپنے اخراجات سنبھالتے ہیں. شادی کے موقع پر کچھ ہلکا پھلکا مزاح ہو جائے، کچھ معنی لہو ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی شریعت یہ ہے، یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں کر ہی نہیں سکتے، ہنسنا ہنسانا یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر ہی نہیں سکتے. کچھ دلہن سے مذاق ہو جائے، اس طرح کی چیزیں شریعت کے حدود کے اندر ہو جائیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی صحیح نہیں. ایسی بات نہیں ہے. کچھ ہنسنا ہنسانا کچھ ایک شادیوں میں ہوتا ہی ہے. اب اس لیے ہم کہیں یہ حرام ہے، بھائی شادی اسلام کا ایک اہم جز ہے، یہ سب چیزیں بھی ہم نہ کریں، یہ اسلام نہیں کرتا. اس لیے حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح. حلال اور حرام میں فصل کرنے والی چیز، امتیاز کرنے والی چیز دف بجانا ہے اور نکاح کا اعلان کرنا ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کے یعنی ظاہری الفاظ دیے ہیں اور بعض علماء نے اس کے معنی پر لیے ہیں، لیکن عموماً کہتے ہیں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ شریعت نے دف کی بھی اجازت دی ہے. اب ہم بہت سے شادیوں میں دیکھتے ہیں دف بجایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، پڑھے جاتے ہیں اشعار، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عورتیں بھی مخصوص ہوتی ہیں پڑھنے والی، اشعار سنانے والی. یہ اسلامی تہذیب، کلچر ہے، ثقافت ہے. اب ہم کہیں شریعت کے نام پر کہیں ان سب کو ہم کہیں حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. حرام کسے کہیں گے ہم؟ پہلے حرام کہنے میں بھی ڈرنا چاہیے. کون سی چیزیں حرام ہیں؟ ہر چیزوں کو ہم نے حرام کہہ دیا. شریعت سے ٹکرانے والی، تشبہ بالیہود والنصارہ، اس طرح کی چیزیں حرام ہیں. ورنہ ہر چیزوں کو ہم حرام کہہ دیں گے تو پھر شریعت رہے گی کیا؟ ایک طبقہ ہر درجہ غلو کرتا ہے. اس درجہ غلو کے ان کے یہاں یہ ہے، آپ لوگوں نے ہمارے یہاں بھی رواج ہے، دیکھتے ہیں کہ دلہن کو حجر
یعنی حجر عروسی کو ہی پیش کیا جاتا ہے. دلہن کے دلہا کے دوست احباب بھی آتے ہیں, سب گھس جاتے ہیں اور وہ بے پردگی ہوتی ہے, وہ ہلہ ہوتا ہے, اللہ خدا کی بنا راجعون. یہ ہر درجہ آگے بڑھنا ہے, پردے کا لحاظ ہی نہیں ہوتا. سب گھس آئے دلہن کو, بجائے دلہا دیکھنے کے دوست احباب اور سب پورے رشتہ دار سب محلے والے آ کر گھس جاتے ہیں. یہ اسلام یہ اسلامی نہیں, یہ اسلامی چیز نہیں, یہ غیر, یہ حرام ہے. اسے ہم حرام کہہ سکتے ہیں, یہ صاف حرام ہے اس طرح کی چیزوں کا پیش آنا. کہ آدمی اگر تک اس طرح کی چیزیں کرے تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں میں. حدود, میں نے اس طرح میں نے کہا کہ اختلاط میں بھی حدود ہیں, اختلاط کے حدود ہیں, اسے ہم پامال کیا جاتا ہے. شادیوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اختلاط ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی, اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, یہ حرام چیزیں ہیں. دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس پرمسرت موقع پر فکر آخرت اور حوالے قبر کے موضوع پر خطاب کروانے کو تقویٰ سمجھتا ہے. ہم سمجھ شادی کا گھر ہے, ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ بولیے, کچھ بیان کیجیے. بعض دفعہ ہم کو مجبوری ہوتی کہنے پر, کیوں؟ لوگ سننے کے ذہن میں موڈ میں ہوتے ہی مولانا بیان کرتے ہیں, لیکن سب باتیں کرنے میں دلہن سے وہ خوشی کا موقع ہے, وہ ان کا اپنا وقت ہے, خوشی کا موقع, بانی بولنے کا, گفتگو کرنے کا, باتیں کرنے کا. وہاں بھی ہم کہیں سب خاموش رہیں اور علماء کی بات غور سے سنیں, تو خوشی کا موقع ہے. تو یہاں میں دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ وہ آیات ہیں جس میں تقوی کا تذکرہ ہے, کچھ باتیں بیان ہوں مختصر انداز میں, لیکن طویل بیانات, اور گویا ہم اس نکاح کی محفل کو بھی ہم گویا کوئی درس کی مجلس یا خطاب کی مجلس بنا دیں, اسلام نہیں کہتا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, اللہ کے نبی نے کوئی چیز کی, فرخص بی, آپ نے لوگوں سے بھی کہا آپ بھی کر سکتے ہیں چیزیں, آپ بھی کیجیے, کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے. فتنزہ عنہ قوما, کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا, یہ ہم کریں, ہچکچاہٹ محسوس کی, یہ ہم کیا کریں گے. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی, فخطب, تو آپ نے خطبہ دیا, خطاب کیا, بیان کیا آپ نے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی, پھر کہا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعوا, کیا بات ہے کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو کرنے سے اعراض کر رہے ہیں, ہچکچا رہے ہیں, جس کو میں کر رہا ہوں. واللہ انی لأعلمہم باللہ, بخدا میں ان سے اللہ کے سلسلے میں زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں. واشدہم لہ خشیہ, اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ان سے زیادہ میں ہوں. جن کو میں کر رہا ہوں اور رخصت دے رہا ہوں, آپ ان سے بھی ان چیزوں سے بھی اعراض کر رہے ہیں. تو اسلام یہ چیز نہیں کہتا. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے, سخت دین نہیں ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں میت ہو گئی, ہم گئے ہوئے تھے, یعنی بنگلور کے قریب گئے ہوئے تھے, ہمارے یہاں ہمارے لیڈر کہنے لگے آئیے مولانا جانا ہے, ایک آدمی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے, جانا ہے. تو ہم گئے, تو وہاں ہم نے دیکھا موت کا وقت ہے, میت ہوئی ان کے بھائی کی, شامیانے لگے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا ہمیں کہا کھانے کے لیے بیٹھیے, یہاں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے ہمارے یہاں, گھر میں میت ہے کریں, یہاں پر ہمارے جہاں میت ہوتی ہے وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا, اتنا اسلام سنگین نہیں بناتا کہ بھائی جہاں میت ہے وہاں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, پروسے, خدمت کریں, مہمان نوازی کریں. یہ اسلام نہیں کہتا, یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں, عجیب و غریب چیزیں ہیں. اسلام نے ہم نے اسلام کو مذہقہ بنا دیا. حضرت جعفر طیار کا شہید ہوتے ہیں میدان کاسار, انتقال ہوتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم چھلکنے لگتا ہے. اس موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جعفر کے گھر والوں کے گھر کھانا بھیجو, جعفر کے گھر والوں کے گھر کھانا بھیجیے کہ ان کا پورا گھرانہ غم سے نڈھال ہے. یہاں حکم دے رہے ہیں ان کو کھلانا چاہیے, کھانا بھیجیے, یہ نہیں کہ گھر والے خود پکائیں, کسی کے مرنے کے پر یعنی کھجوریں تقسیم ہوں, مٹھائیاں تقسیم ہوں. اسلام نہیں کہتا. اسی کو کہتے ہیں غلو, اسی میں کہتے ہیں. اب شادی کے موقع پر بھی, شادی کے رنگ میں بھی بھنگ ڈالنے والی چیزیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہم غلو سے کام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی حضرت عائشہ کو اجازت دی, صحابہ کو اجازت دی, اور آپ نے خود فرمایا, حضرت عائشہ سے فرمایا تھا
کہ دلہن کے ساتھ اشعار پڑھنے والی کو کیوں نہیں بھیجا؟ وہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں. حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں میں نے 2 بدری صحابی کو دیکھا، قرظہ بن کعب اور ابو مسعود، ایک شادی میں شریک تھے اور وہاں دف بجایا جا رہا تھا، اشعار گائے جا رہے تھے. میں نے کہا آپ اہل بدر اور شادی میں اشعار گا رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ بیٹھنا ہو تو بیٹھیے، چلے جائیے آپ. اللہ کے نبی نے اس طرح کے موقع پر رخصت دی ہے، آپ کو بیٹھنا ہو تو بیٹھیے ورنہ چلے جائیے، آپ کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے رخصت دی اس سلسلے میں. تو صحابی نکل آئے. تو معلوم ہوا خوشی کے موقع پر ہم خوشی کو بالکل محدود کر دیں اور کہیں خوشیاں منانے کا حق ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسلام نے اجازت جس کی دی ہے. اب بہت سی چیزیں ہندوانہ ہیں. اب دیکھیں مہندی کی رسم میں بہت سے بھاڑے بنائے جاتے ہیں اور تحفے تائب اس طرح بہت زیادہ بنانا، اسراف کرنا، یہ صحیح نہیں. بھائی دلہن کے گھر کچھ تھوڑا سا بھیج دیا وہ الگ بات ہے، پھر اسراف کرنا یہ صحیح نہیں. آدمی پکائیں اور کھلائیں. اسلام کہتے ہیں کھلانا چاہیے پلانا چاہیے، اللہ نے استطاعت دی ہے کھلائیں آدمی، لیکن اسراف بھی ہونے نہ دیں کہ بہت سی چیزیں ڈسٹبین کی نظر ہو جائے، اتنا پکایا جائے کہ ڈسٹبین کی نظر ہو جائے. یہ بھی اسلام نہیں کہتا. کھلائیے پلائیے اسلام کہتا ہے. ہر ایک کے اپنے معیار ہیں. اب ہر متوسط درجے کا آدمی بھی مالدار آدمی کی اتباع کریں اور قرض لے کر یہ کریں، یہ اسلام نہیں کہتا. تو اسلام نے کہا ہے اسراف سے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا لم يقتروا، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. کہا نہ اسراف سے کام کرتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہ ہاتھ کھینچتے ہیں، نہ ضائع کرتے ہیں. اعتدال، نہ ہاتھ کھینچنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا اللہ نے دیا بھی ہے پھر بھی بہت ہی مختصر طاقت اور محدود چیزیں، یہ بھی اسلام نہیں کہتا. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدی. اللہ چاہتا ہے کہ اپنی بندوں کی نعمتوں کے آثار اپنے بندے پر دیکھیں. اللہ نے دیا تو کھلانا چاہیے لیکن اسراف نہ ہو، ڈسٹبین کی نظر ہو، اس طرح کی چیزوں کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے. میرے عزیزوں بہت سی چیزیں ہمارے رسمیں ہیں. دیکھیے دودھ پلانے کی رسم، یہ شریعت ایک آدمی سے کہنے لگے بھائی ہم نے شادی شریعت کے طور طریق پر کی ہے. بالکل. ہم نے ان سے پوچھا کیا دودھ پلائی کی رسم کی ہے؟ ہمارے یہاں ہے ماشاءاللہ. یہ حدیث سے ثابت ہے. ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دلہن اللہ کے نبی جب دلہا بن کر آئے اور حضرت عائشہ سے آپ کی شادی ہو رہی تھی تو حضرت اسماء نے دودھ پیش کیا. اللہ کے نبی نے دودھ پیا، حضرت عائشہ کو پیش کیا. حضرت عائشہ نے کہا میں نہیں پیوں گی. حضرت عائشہ نے اپنی سہیلیوں کو پیش کیا. یہ سب چیزیں ثابت ہیں احادیث سے. ہم اس کو بھی کرتے ہیں بھائی یہ سب رسم ہے، سب رسموں کو ہم ثابت چیزیں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح غلو کر جاتے ہیں کہ ثابت چیزوں کو بھی ہم کہتے ہیں غیر ثابت. یہ کہاں کی چیزیں؟ جو چیزیں ثابت ہیں وہ نہیں کرتے، جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں. اور بہت سی چیزیں بہت سے ہمارے یہاں بعض دینداروں میں رسم ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دعوت کے کارڈ میں دلہن کا نام ہی نہیں لکھتے. بھائی اپنے ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں. ہم نے ایک اچھے خاصے دیندار نے ہم کو دے دی، یعنی دعوت نامہ دے دیا. ہم نے پوچھا بھائی نام نہیں ہے آپ کی بیٹی کا؟ بھائی ہم سب یہ سب چیزیں ہمیں نہیں ہوتی. بھائی عورت ہے، عورت پردے میں، اس کا نام بھی پردے میں، اس کی آواز بھی پردے میں، اس کی صورت بھی پردے میں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی پوری چیزیں قرآن میں ازواج مطہرات کا نام ہے، حدیث میں حضرت عائشہ کی پوری چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی پوری تمام مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دینداری نہیں ہے. تو ایسے ہم نے رسوم اپنے آپ پر اپنا لیا جو شریعت میں نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے کہ آدمی یہ کریں؟ اب ہمارے دوست کہہ رہے ہیں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں چاہتے. اب دیکھیں عموماً ہوتا ہی ہے شادیوں میں عام اخیر میں دلہن کے پاس جاتے ہیں، یعنی جب نکاح کے لیے جاتے ہیں تب اجازت نامہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی شادی ہو رہی اتنی بڑی محفل، کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کی پسند ہے یا نہیں، زبردستی اس کو اولاد دیا. جب نکاح کے لیے جا رہے ہیں 2 آدمی جا رہے ہیں، ہاں آپ کی اجازت ہے؟ ایک ہمارے دوست نے کہا نہیں، ہم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، جب شادی کی منگنی آئی اسی وقت سے ہم نے پوچھنا شروع کیا، راضی ہے تو بولیے ہم آگے بڑھائیں گے. اور نہیں، یہ اصل چیزیں ہیں. جو اصل چیزیں ہم نے نہیں کی اور جو چیزیں غیر رسمی ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے وہ ہم نے اپنے آپ پر لاد دی ہے. یہ اسلام نہیں کہتا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے.
یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں بتاتا کہ کس طرح خلوص سے کام لے شادی بیاہ میں بھی، خوشی کے موقعوں پہ بھی، خوشی کے موقعوں پر خوشی منائیے. اسلام خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اس خوشی کے رنگ میں بھی رنگ ڈال دیں. بہت سی ان چیزوں کی وجہ سے جو شریعت کہتی نہیں ہے ہمیں، اسلام ہمیں کہتا ہی نہیں، ان چیزوں کو ہم داخل کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں کہتا. تو ہر علاقے کے اپنے کچھ رواج ہیں، کچھ رسم ہیں جہاں وہ کرتے ہیں، اور علماء نے بھی فتاوی دی ہیں کہ یہ چیز ہوتی نہیں. ہمارے یعنی محلے کے حافظ صاحب کی شادی ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارے یہاں رسم ہے، وہ کہنے لگے 20 ساڑیاں میں نے خریدی اور 20 لنگیاں خریدی. میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں؟ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو معلوم ہے یہ سب اس علماء نے اجازت دی ہے، جس میں ایسی رسم و رواج ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں، اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے، جس کی حرمت نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ رسم و رواج جو ہم کسی کی اتباع میں کرتے ہیں، مغربی تہذیب کلچر اور دوسروں کے کلچر کو لے کر اپناتے ہیں اور جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، اسے ہم حرام کہنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یعنی جوتا جو چھپایا جاتا ہے دلہا کا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی کچھ پیسے لے، ہم تو کہتے ہیں ہم اسے جائز نہیں کہتے کہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا کلچر ہے، غیروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنا، وہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی شریعت نے کیا حرام قرار دیا ہے، کہ شریعت سے کچھ ٹکرا رہی ہے. اس میں آدمی کچھ اپنی سالیاں وغیرہ دلہا سے کچھ وصول کر لیتے، تحفہ تعین معمولی رقم محبت میں وصول کر لیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو معلوم اگر وہ رسمیں جو غیروں کی ہیں اور ہمیں انہیں اپنا رہے ہیں اور شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، تو ہم اس کو جائز نہیں قرار دیں گے. شادی کو سادی بنائیے، مختصر بنائیے، اسراف نہ کیجیے، یہ اصل ہے. حرام چیزوں کو اس میں شامل نہ کیجیے، یہ اصل ہے. غیروں کی اس میں تقلید نہ کیجیے، غیروں کے کلچر اور تہذیب کو، یہ اصل ہے. یعنی کہ شادی کو ہم بالکل یعنی یہ بنا دیں کہ بھائی ایسی شادی کے اس کو سمجھیں کہ بھائی نماز ہے یا روزہ ہے، بھائی اس میں نہ ہلا جا سکتا ہے، نہ کچھ کیا جا سکتا ہے، نہ خوشی منانے کا کچھ حق ہی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں، اسلام توازن، اسلامی وسطیت ہے، اعتدال ہے. خوشی کو بھی خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، غم کو بھی غم کی طرح منانے کا حکم دے رہا ہے. یعنی بھائی 3 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا. بیوی اور شوہر کا تعلق کس درجہ تعلق ہے؟ بیوی اور شوہر کا کس درجہ جسم کا تعلق ہے؟ وہاں 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کے لیے کہا گیا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، شیخ عثیمین نے بھی، صالح فوزان نے بھی، وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا اگر کوئی عورت 4 مہینہ 10 دن بیٹھی ہوئی ہے سوگ میں، سوگ سے اٹھتی ہے یعنی پردے سے باہر آتی، کچھ لوگ دعوت کرتے کھلاتے پلاتے، تو علماء نے لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا شیخ عثیمین اور صالح فوزان سے پوچھا کیا یہ حرام ہے، اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو شیخ عثیمین نے بھی، صالح فوزان نے کہا یہ حرام نہیں، خوشی سے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے بیچارہ، یہ اس کو یہ نہیں سمجھ، اس کو فرض نہیں سمجھ رہا ہے، سنت نہیں سمجھ رہا ہے. اب ہو گیا یعنی عورت کی عزت ہے اس میں، اس کی تقریب میں، عورت کی عزت میں اس کو عزت دینے کے لیے بیچارہ دعوت کر رہا ہے. یہ حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ چیز شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے. تو ہم نے کیا کر دیا، شریعت کو ہم نے گویا اتنا سخت بنا دیا. یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کو سخت بنایا تو کمیونزم وجود میں آیا. وہاں کے علماء نے ان کے مذہب کو سخت بنایا، بہت سخت بنایا، اور سب حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا، تو پھر کمیونزم وجود میں آیا. اور یہ وہاں کے عوام ان کے مذہبی لوگوں سے آزاد ہونے کے لیے ایک اور انہوں نے طور طریق نظام اپنایا. تو ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے. اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، وسطیت کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ خوشی کے موقعوں کو بھی، انسان کی خوشی کو بھی کافر کرے، یہ اسلام نہیں کہتا. یہ کچھ باتیں تھی جو ہمارے احباب نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے، کچھ مزید باتیں اس میں آ جائیں، تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.